بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 21 جولائی ہے، منگل کا دن ہے، اور ایران امریکہ جنگ خطرناک مرحلے کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ جس طرح سے امریکہ کی جانب سے ایران کے اندر فوجی آپریشن شروع کرنے کی بازگشت کی گئی، اور نہ صرف یہ بلکہ وہاں پر بڑے پیمانے کے اوپر ساتھ ساتھ حملے، اور پھر ایک مکمل پلاننگ کے ساتھ وہاں پر انٹری کے لیے جو ایک پلان ترتیب دیا گیا تھا وہ الٹا گلے پڑ چکا ہے۔ کیونکہ ایران کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا تھا کہ آئندہ آنے والے 1 سے 2 دنوں کے اندر بہت بڑے پیمانے کے اوپر حملے ہوں گے، اور یہ پوری دنیا اس کو وٹنس کرے گی۔ اور اسی طرح سے رات گئے جس طریقے سے ایران کی جانب سے کارروائیاں عمل میں لائی گئی ہیں، پوری دنیا ششدر ہے کہ کیسے ایران کی جانب سے اس طرح سے اتنے زبردست قسم کے حملے کیے جا رہے ہیں، اور پھر نئی اور خطرناک قسم کی ٹیکنالوجی جو امریکہ کا پیٹریاٹ ڈیفنس سسٹم ہے اس کا بھی توڑ ہے۔ اور باقاعدہ یوں کہہ لیں کہ اس طریقے سے اس کو میزائلوں کو لانچ کیا گیا، جس کو وال سٹریٹ جرنل اور واشنگٹن پوسٹ، امریکہ کے بڑے اخبارات جو ہیں، جریدے جو ہیں، وہ رپورٹ کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں کہ یہ جو بھی معاملات بن رہے ہیں اور جس طرح سے ایران کی جانب سے جو میزائل حملے کیے جا رہے ہیں، وہ پیٹریاٹ ڈیفنس سسٹم ان کو روکنے میں ناکام ہے۔ اور کیونکہ وہ آگے سے لوکیشن ہی چینج کر لیتے ہیں، اپنی ڈائریکشن چینج کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو رات گئے ایران کی جانب سے ایک زبردست قسم کا حملہ کیا گیا ہے، وہ پوری دنیا کے اندر اس نے تہلکہ مچا کے رکھ دیا، کیونکہ امریکہ جو کہ آبنائے ہرموز کی بجائے باب المندب اور دیگر جو عمان کے ساتھ سے رستہ گزرتا ہے، وہاں سے اپنے جہازوں کو گزارنے کے لیے اور پھر پوری دنیا کو کنونس کر رہا تھا کہ آپ اس طرف نہیں جائیں، آپ اس طرف سے اپنے جہاز گزاریں اور ہم آپ کو بھرپور طریقے سے شیلٹر پرووائڈ کریں گے، ہر لحاظ سے آپ کو سیفٹی جو ہے وہ دی جائے گی۔ لیکن جب وہاں سے جہازوں کو گزارنے کی کوشش ہوئی، اور جہازوں کو گزارنے کا پہلا جو سرپرائز ہے، پہلا جو اس کا نتیجہ ہے، وہ جناب والا سامنے آ چکا ہے، اور 7 جو امریکی جہاز ہیں وہ ٹارگٹ ہوئے، تباہ ہوئے، ناکارہ ہوئے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے بعد جو حملے ہوئے ہیں، اتنے زبردست قسم کے حملے جس نے پورے کے پورے منظرنامے کو تبدیل کر کے رکھ دیا، اور یہاں پر جو 20 امریکی اڈے ہیں، فوجی اڈے، ان کے حوالے سے، ان کو ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے، یوں کہہ لیں کہ ایسے حملے وائپ آؤٹ کرنے کو لے کر جہاز، ٹیکنالوجی، اور پھر ان کے کمانڈ سینٹر، کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر، اور وہاں سے فوجیوں کو جان بچا کر نکلنا پڑا، بھاگنا پڑا، اور پھر فوجیوں کو گرفتار کرنے کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ بھی سامنے آ رہی، جس کے بعد جو امریکہ ہے وہاں پر کوہرام مچا ہوا ہے۔ اور ابھی کیونکہ یہ جو ایک اڈا نہیں، 2 اڈے نہیں، تقریباً 15 سے 20 اڈے جو ہیں وہاں پر یہ ساری کی ساری کارروائیاں عمل میں لائی گئی ہیں۔ کیسے، یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایران کے اندر اس وقت مسلسل زلزلے جو ہے پچھلے 2 دنوں سے ان کے زلزلوں کے باقاعدہ طور پر ریکٹر اسکیل کے اوپر ریکارڈنگ سامنے آئی ہے، اور ایران کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ایران نے ایٹمی تجربہ کیا ہے۔ تو پہلے بھی بازگشت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جو چین اور روس کی جانب سے ایسا زبردست قسم کا کھڑا کیا گیا جس نے پورے کے پورے سینیریو کو بدل کے رکھ دیا۔ کیسے، یہ تمام تر ڈیٹیلز 1 بائی 1 آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں جس طریقے سے اس وقت ایران کی جانب سے باقاعدہ طور پر حملے کیے جا رہے ہیں، اور ابھی میں پہلی جو IRGC کی جانب سے جو بحری افواج نے امریکی مفادات کو نشانہ بناتے ہوئے 3 محاذوں کے اوپر حملے کیے اور حملوں کا اعلان کیا۔ پہلا مرحلہ بحرین کے اندر الصہیر جو ایئر بیس ہے اس کے اوپر تعینات جو امریکی ڈرون یونٹس ہیں، اس کی سٹوریج اور دیکھ بھال کے جو وہاں پر ہینگرز ہیں، جتنے بھی وہاں پہ جہازوں کے ہینگرز، ان کو ٹارگٹ کیا، جس کے نتیجے میں وہ ناکارہ ہوئی۔ دوسرا مرحلہ بحرین کی سلمان بندرگاہ ہے، اور جس پر TF-59 کشتیوں کی تیاری کے لیے استعمال ہونے والے جو ہینگرز ہیں ان کو ہٹ کیا گیا، جس سے ان کی تباہی ہوئی، جہازوں کو نقصان پہنچا۔ اور پھر تیسرا مرحلہ کویت کے اندر حارفان اڈے کے اوپر میرین اسپیشل فورسز کے یونٹس کو رہائش اور سپلائی اور لیس کرنے کے لیے جو استعمال کیے جانے والے ہینگرز تھے ان کو نشانہ بنایا گیا، اور جس کے نتیجے میں وہ مکمل طور پر ناکارہ ہو گئے۔ سب سے بڑی خبر، سب سے امپورٹنٹ خبر جو اس وقت بتائی جا رہی ہے، کیونکہ پہلا جو رات گئے حملہ ہوا ہے، جس طریقے سے امریکہ کی جانب سے پوری دنیا کو کنونس کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھی کہ آپ جو آبنائے ہرموز ہے اس کا استعمال نہ کریں، آپ وہاں سے اپنے جہازوں کو نہ گزاریں، اور آپ جو ہے آپ یہ جو بحر عمان ہے
یہاں سے اپنے جو ہم نے راستہ رکھا ہوا ہے یہاں سے آپ نکلیں، ہم مکمل طور پر آپ کو شیلٹرز پرووائڈ کریں گے اور آپ کو آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن آنکھ کیا اٹھائے گی، جو بلکہ ہاتھ اٹھے تھے ان ہاتھوں کو ہی ایسی ضرب لگائی گئی ہے کہ جو ایران نے کر دکھایا کہ انہوں نے کہا نہ 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 نہ، آپ یہاں سے نہیں گزریں گے تو ادھر سے بھی نہیں گزریں گے، اور وہاں پر حملے ہوئے۔ پچھلے ایک ہفتے کے اندر 7 جو ان کے یوں کہہ لیں کہ جہاز، جو آئل ٹینکرز اور پھر جو اہم ترین ان کے جو وہاں پر رستے ہیں وہاں پر گزارنے کے لیے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور پھر پچھلے 2 ہفتوں میں 15 جو جہاز ہیں ان کو سمندر برد کر دیا گیا، اور یہ ڈائریکٹ ہٹ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب جو اس وقت سچویشن ہے 20 امریکی اڈوں کو لے کر، کیونکہ ان کے خاتمے تک کی بازگشت جو ہے وہ بات آ رہی ہے سامنے کہ وہاں سے، کیونکہ بحرین میں ان کے 5 اڈے موجود ہیں، اسی طرح سے کویت میں 5 اڈے موجود ہیں، اور اردن کے اندر 5 سے 7 موجود ہیں، سعودیہ کے اندر، عمان کے اندر، تو یہاں پر یکمشت سارے اڈوں کے اوپر حملے، اور پھر وہاں سے امریکہ کی جانب سے اپنے فوجیوں کو نکالا جانا، وہاں سے اپنے جہازوں کو نکالا جانا، وہاں پر جہازوں کا ناکارہ ہونا، اور آپ نے دیکھا جس کو لے کر باقاعدہ طور پر ابھی جو مختلف جو کہہ لیں کہ جو اخبارات ہیں، امریکن اخبارات ہیں، وہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے کنفرم کیا گیا ہے۔ ابھی تسنیم نیوز ایجنسی، جو ایرانی نیوز ایجنسی، اس نے بتایا کہ ایران IRGC announces new strikes on US aircraft and facilities in Jordan۔ جارڈن کے اندر ہٹ کیا گیا اور بتایا گیا کہ C-17 جو ان کا ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ ہے، جس میں جو اسلحہ، جس میں کارگو جیسے کہہ لیں بڑے بڑے ایمونیشن وہاں پہ اس کے اوپر لاد کر لے کر جایا جاتا ہے، اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ P-8 جو ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ ہیں، اور جو یوں کہہ لیں کہ مختلف جگہوں کے اوپر یہ سمندر کے اندر باقاعدہ طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ C-17 200 ملین سے 400 ملین ڈالر کا ایک جہاز ہے جو کہ وہاں پر ہٹ ہوا ہے، اور پھر P-8 جو ان کا جہاز ہے جو سمندر کے لیے، سمندر کے اوپر تارپیڈوز ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ امریکن آرمی کی جانب سے یہ جو ان کے اوپر جو حملے ہوئے اس میں عقبہ ایئرپورٹ جو ہے وہاں پر ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اور پھر ابھی بات یہاں تک صرف نہیں رکتی ہے، ابھی جو پاسداران انقلاب ہے ان کی جانب سے اپنے جو انٹیلیجنس ہے ان کو ان کا شکریہ ادا کیا گیا، اور یہ انٹیلیجنس کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ ہیئر از اے بگ کوسچن، کیونکہ دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں ان کو دیکھا جائے، ان کو نوٹ کیا جائے تو ایران کیسے اتنی بڑی تعداد میں آپریشن لانچ کر سکتا ہے؟ مطلب ایگزیکٹ لوکیشنز کے اوپر 20 اڈوں کے اوپر ہٹ کرنا، وہاں پہ جہازوں کو ٹارگٹ کرنا، وہاں پہ فوجیوں کو ٹارگٹ کرنا، فوجیوں کا مارا جانا، فوجیوں کو باقاعدہ خبریں سامنے نہ آنے دینا، یہ تو امریکہ کسی بھی جگہ پہ بڑی طاقتیں یہ کنٹرول کرتی ہیں تاکہ ان کے جو ان کا مورال ہے، ان کی عوام کا، ان کی فوج کا مورال ڈاؤن نہ ہو جائے۔ تو یہاں پہ بھی سیناریو مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے، اور ابھی جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے بتایا گیا کہ انہوں نے انٹیلیجنس کا شکریہ ادا کیا جو کہ جارڈن کے اندر لوگ موجود ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ C-17 کے حوالے سے، P-8 کمانڈ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ کے حوالے سے جو ہم نے وہاں پر میزائل داغے، ڈائریکٹ ہٹ ہوئے، اور اس کا صحرا جو ہے وہ وہاں پر ان کے جو انٹیلیجنس کرنے والے لوگ ہیں ان کو جاتا ہے، ان کا انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ پھر انہوں نے مزید شکریہ ادا کرتے ہوئے بتایا کہ جو لوگ ملٹری پرسنل ہیں جارڈن کے اندر اور وہ ان کو انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کا بھی شکریہ۔ بیسیکلی جو امریکہ کے خلاف چائنا اور جو رشیا ہے وہ بھرپور طریقے سے ان کو سیٹلائٹ لوکیشنز اور پھر جو انفارمیشن ہے وہ پہنچا رہے ہیں، جس کو لے کر باقاعدہ اسرائیل کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے بھی ان کے اوپر اپنے غم و غصے کا اظہار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ ابھی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ حالات اتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں کہ زمینی کارروائیوں کو لے کر جس طرح سے امریکہ کی جانب سے اعلان کیا گیا اور کہا گیا کہ امریکہ اپنی فوجی جو طاقت کا استعمال کرتے ہوئے وہاں پر اپنے فوجی اتارے گا، لیکن ابھی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو کوہرام مچا ہوا ہے ان کے فوجی جوانوں کے مارے جانے کے حوالے سے، کیونکہ ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ اردن کے اندر جو مہلک حملے ہوئے ہیں ان کی مکمل تصاویر سامنے آئی ہیں، اور 24 گھنٹوں کے اندر 3 میزائل بیسز کے اوپر حملے ہوئے ہیں، اور وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق یہ مہلک حملہ جو ہے وہ 24 گھنٹوں کے اندر جو موافق الثالثی پر 3 الگ الگ میزائل حملوں میں سے تیسرا تھا۔ پہلا جو بکھرا ہوا ملبہ بیس جو ہے وہ بیس جم کے اندر، دوسرا ایک
हाली हैंगर से टकराया, और तीसरा कंटेनराइज्ड जो हाउसिंग यूनिट्स हैं उनके ऊपर हिट हुआ, जिसमें फौजी जो है वो सो रहे थे, उनको टारगेट बनाया गया और सायरन तीनों बार बजाए गए, लेकिन हतमी स्ट्राइक पर कोई भी बैंकर्स तक नहीं पहुंचा। और पेंटागन ने वहां पर गिरे हुए फिजाई मुहाफिजों की शनाख्त की है, जिसमें एक का नाम जो है वो टेलर जेम्स बताया जा रहा है, और दूसरा जो है वो टेक्सास की इजाबेला है। और इस हवाले से जाए वकुआ से तीसरे शख्स की बाकियात मिली हैं, उसकी जांच पड़ताल की जा रही है कि लापता फौजी के वो कौन सा है, कैसे ये जो है वो टारगेट हुआ है। तो ये वो खबरें हैं, ये वो चीज़ें हैं जिसने अमेरिका के अंदर जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म का तहलका, अभी ये 2 से 3, ये वो खबर है जो लीक हो गई है, ये वो खबर है जो कि मंजर आम पर आ गई है। बहुत से ऐसी खबरें हैं, बहुत से ऐसे मामलात हैं जो अभी तक सामने नहीं आए हैं, जो अभी यूँ कह लें कि उनको सामने रिपोर्ट करने ही नहीं दिया जा रहा। तो यहाँ पर सिनेरियो बहुत डिफरेंट है। एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ईरान के अंदर ज़ल्ज़लों के हवाले से खबर है, क्योंकि जो ईरान के अंदर दूसरे रोज से मुसलसल ज़ल्ज़लों के झटके जो है वो महसूस हो रहे हैं, और जिसको लेकर माहिरीन ये दावा कर रहे हैं कि शायद ईरान जो है वो एटमी तजर्बात की तरफ जा रहा है, और ज़ेर ज़मीन शायद उन्होंने तजर्बा कर लिया है। और अगर ऐसा है, क्योंकि ईरान जिस तरीके से आए रोज़ एक से बढ़कर एक और खतरनाक किस्म के हमले, एक मुआशी तौर पर ज़बूं हाली के शिकार मुल्क कैसे इतनी ज़बरदस्त किस्म की और कामयाब स्ट्राइक्स कर सकता है, जिसने पूरे के पूरे सिनेरियो को बदलते हुए ईरान के लिए अमेरिका के खिलाफ जो एक ज़बरदस्त किस्म की कामयाबियां हासिल की। तो ये पूरी दुनिया के अंदर एक यूं कह लें कि बड़ी हैरान कुन समझा जा रहा है कि हाउ इज़ दैट पॉसिबल, हाउ इज़ दैट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है, कैसे हो जाए। तो ये चीज़ें जो हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में बहुत बड़े पैमाने के ऊपर तब्दील होती दिखाई दे रही हैं, और मुझे लग रहा है जो ये जोग्राफिया जो है वो तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है, और मिडल ईस्ट को नज़र लग गई है। क्योंकि मिडल ईस्ट पूरी दुनिया के ऊपर जिस तेज़ी के साथ उभर रहा था, और अभी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की हिमायत के अंदर ये जो अरब ममालिक हैं उन्होंने अपने घर जला कर रख दिए हैं। क्योंकि अगर इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहा, क्योंकि ईरान ने कह दिया ना खेडेंगे ना खेडन दांगे, अगर इसी तरह से चलता है, उन्होंने कहा कि अगर हमारे ऊपर हमला होता हमारा मुल्क चलेगा और उनकी सरजमीन से चलेगा, उनकी सरजमीन को यूटिलाइज करते, हम उन स्पेसिफिक एरियाज को टारगेट करेंगे। तो अभी आप अंदाजा करें, बहरीन के अंदर, कुवैत के अंदर जो बिजली के प्लांट्स हैं उनको उन्होंने हिट कर दिया, अब वो बिजली मुकम्मल तौर पर बंद है। तो ये खतरनाक मरहला है जो कि इस वक्त आने वाले दिनों में मजीद खतरनाक पेशगोइयां करता दिखाई दे रहा है। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।